الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد۔ ریاض الصالحین باب فی المجاہدۃ، یہ ریاض الصالحین کا 11واں باب ہے جو مجاہدے کے بیان میں ہے، یعنی جو انسان بھی اللہ کے راستے میں مجاہدے کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے آسان کرے گا۔ تو اسی میں بھی علامہ نووی رحمہ اللہ نے شروع میں قرآن کریم کی چند آیات ذکر فرمائی ہیں۔ تو پہلی آیت جو ذکر کی ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اور جنہوں نے محنت کی اور مجاہدہ کیا ہمارے واسطے، ہمارے راستے میں، ہمارے دین کے لیے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم سمجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں، اور ہم کھول دیں گے ان کے لیے اپنی راہیں، اور ان کو ہدایت نصیب کر دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت مبارکہ کی تشریح۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھاتے ہیں اور سختیاں جھیلتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہداتوں میں سرگرم رہتے ہیں، ان کو ایک خاص نور بصیرت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب اور رضا یا جنت کی راہیں سمجھاتے ہیں، اور ان پر وہ راہیں کھول دیتے ہیں، اور وہ جو مجاہدات میں ترقی کرتے ہیں اسی قدر ان کی معرفت اور انکشاف کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، اور وہ باتیں سوچنے لگتی ہیں کہ دوسروں کو ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ کی حمایت اور نصرت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری جو آیت علامہ نووی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے وہ سورہ حجر کی آیت نمبر 99 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے رب کی بندگی کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بندہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اور یکسو ہو کر اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگا رہے۔ اللہ کا ذکر ایک عظیم دولت ہے جس سے دل مطمئن رہتا ہے اور فکر اور غم دور رہتے ہیں۔ بندگی اور عبادت اور عمل صالح ساری زندگی کے لیے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ علماء نے اور جمہور سلف نے اس آیت میں یقین کے لفظ کے معنی موت ہی بتائے ہیں۔ خود قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، ہم تو حساب کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ چوتھی جو آیت ذکر کی ہے علامہ نووی رحمہ اللہ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 ذکر فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال اللہ تبارک و تعالی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے کھٹ کر اور ہر تعلق سے لا تعلق ہو کر اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کی یاد ہر تعلق اور ہر رشتہ پر غالب ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کی یاد میں مشغول رہیے۔ اللہ کی یاد، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت صرف اور صرف اسی کی رضا کے لیے ہو، اور ہر وقت اور ہر گھڑی ہو۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کان یذکر اللہ علی کل حین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ذکر عام ہو، ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر جوارح۔ آیت کی مراد یہی ہے کہ ذکر اللہ شب و روز ہم وقت جاری رہے، اور یہ اسی عمومی مفہوم کے ساتھ ہوگا۔ چوتھی جو آیت ذکر فرمائی ہے وہ سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وقال اللہ تبارک و تعالی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی جس نے ایمان کے ساتھ کوئی خیر کی ہوگی، کوئی خیر کا کام کیا ہوگا، کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، وہ اس کو اس کے ثواب اور جزا کی شکل میں دیکھ لے گا۔ نیکی ایمان ہی کے ساتھ معتبر ہے، بغیر ایمان نیکی کا اعتبار نہیں۔ خود ایمان بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے صاحب ایمان خواہ کتنا ہی گنہگار ہو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔ اور پانچویں جو آیت ذکر فرمائی ہے وہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے اچھائی آگے بھیجتے ہو اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر اور صلہ میں بڑا ہوا پاؤ گے۔ یعنی جو نیکی دنیا کی زندگی میں کرو گے اللہ کے ہاں اس کو نہایت بہتر صورت میں پاؤ گے اور بہت بڑا اجر اس پر ملے گا۔ تو یہ نہ سمجھو کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں یہی ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں سے تم جو نیکیاں آگے بھیج رہے ہو سب اللہ کے یہاں جمع ہو رہی ہیں، اور ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے 10 گنا اور 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ چھٹی جو آیت ذکر فرمائی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال اللہ تبارک و تعالی وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں جو مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ جو مال تم دنیا میں خرچ کرو گے اسے اللہ کے ہاں بڑا ہوا پاؤ گے، کہ وہ دنیا کے مال سے کہیں بہتر اور اجر و ثواب میں عظیم تر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احادیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔